کھانے کی مخصوص قسم حلیم جو کافی مشہور غذا ہے، دلیا اور گوشت وغیرہ ڈال کر بنائی جاتی ہے مسالہ جات سے۔ اس سلسلے میں کافی پوچھا اور تشویش کا سبب سمجھا جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ کے ناموں میں سے ہے اور یہ کھانے کی ڈش کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا اللہ کی شان میں توہین اور بے ادبی ہے۔ اصل میں اس کا نام حلیم کے بجائے دلیم تھا اور اسے لوگوں نے اس طرح گستاخی اور بے ادبی کرتے ہوئے بدل دیا ہے۔ اس طرح کی بات لوگوں میں کسی کی طرف سے پھیلائی گئی یا مشہور ہوئی۔ بہرحال کھانے کی اس ڈش کو جو اناج، گوشت، مسالے، دلیا وغیرہ ڈال کر پکائی جاتی ہے، اسے کھچڑا بھی کہتے ہیں۔ اس کا پس منظر بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے اس غذا کی ابتدا ہوئی۔ لیکن یہاں پر دو تین باتیں جو ملحوظ رکھنی ہے کہ اس غذا کو حلیم کہنا درست ہے یا نہیں ہے، کیا واقعتاً اس طرح کہنا بے ادبی اور گستاخی شمار ہوتی ہے۔ آن لائن دارالفتاء دارالعلوم دیوبند اور دیگر فتاویٰ میں بھی اس کا سوال موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مختلف زبانوں کے الفاظ ایک دوسری زبان میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے عربی زبان میں لفظ الحلیم بولا جائے گا تو یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام شمار ہوتا ہے۔ وہی لفظ حلیم بولا جائے گا اردو زبان میں تو آپ اردو زبان کی فیروز اللغات دوسری کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پر اس کے معانی میں سے ایک معنی یہ بھی لکھا ہے، گندم سے بنی ہوئی ایک مخصوص کھانے کی ڈش جسے کھچڑا بھی کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک لفظ مختلف معنی رکھتا ہے تو اسے اپنے معنی میں اس کے سیاق سباق کو دیکھتے ہوئے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری درسی کتابوں میں مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مولا آقا کو بولتے ہیں، غلام کو بولتے ہیں۔ اللہ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سردار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اپنے سیاق سباق سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسری بات، ایک لفظ کے جب متعدد معنی ہو سکتی ہیں تو حلیم کا لفظ جہاں اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے وہیں پر اس کا ایک ترجمہ بردبار، متحمل مزاج، نرم و ملائم، تو اپنے معنی کے لحاظ سے جب بولا جائے گا کہ زید بردبار انسان ہے، فلاں شخص متحمل مزاج کا ہے، تو اس وقت اسی لفظ کا ہی ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے جو صفت ہے وہ صفت غیر اللہ کے لیے مان کر اللہ کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ انسان کے اعمال کا مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھانے کی ڈش کو نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کی نیت سے، توہین اور بے ادبی کی نیت سے لفظ الحلیم جو صفاتی نام میں سے ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کے کافر ہونے میں، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ اللہ کی شان میں توہین اور گستاخی کر رہا ہے۔ مگر عموماً کسی مسلمان کی نیت نہیں ہوتی ہے، سب اسے ایک کھانا سمجھتے ہوئے ہی حلیم کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی دوسرا شخص گستاخی کی نیت سے کہنے چلے کہ بھئی میں حلیم کھا رہا ہوں، یعنی نعوذ باللہ میں اللہ کو کھا رہا ہوں، تو خود حلیم کھانے والا شخص لڑ پڑے گا، تم ایسی گستاخی کرو گے، ایسی بات بولو گے، منہ توڑ دوں گا۔ معلوم ہوا کہ کھانے والا، کھلانے والا، بنانے والا کوئی بھی اس لفظ کو اللہ کے صفاتی نام ہونے کی نیت سے اطلاق نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا معنی خود
یہ کھانے کی ڈش مختلف معنوں میں سے ایک معنی ہونے کی وجہ سے استعمال کرتا ہے، وہ اپنے معنی موضوع لہو پر بولا جا رہا ہے۔ اسے ہم دوسری مثالوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لطیف بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے، مذاق میں بولا جاتا ہے لطیفہ، تو یہ لطیفہ لطیف سے ہی بنا ہے۔ کریم، سمیع، شاہد، شہید، یہ سب بھی اللہ کے ناموں میں سے ہیں۔ اس سے عام انسان بھی مراد ہوتے ہیں۔ شاہد نہیں ہے، شہید نہیں ہے، کریم نہیں ہے، تو اس موقع پر کیا مطلب ہوگا کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ لفظ جب انسان کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس سے اللہ کی ذات مراد نہیں ہوتی ہے۔ اس سے آگے اور دوسری مثالیں دیکھیے، جیسے ہم اپنے مقدمات اور کیسز لڑنے کے لیے لائر رکھتے ہیں، جسے اردو زبان میں، عربی زبان میں اسے وکیل کہتے ہیں، اور وکیل اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اور جب بولتے ہیں کہ یہ وکیل بہت خراب ہے، وکیل لٹیرا ہے، یہ وکیل چور ہے، وکیل سب ایسے ہی غلیظ ہوتے ہیں، تو نعوذ باللہ کیا اس وقت اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے؟ علاج کرانے کے لیے جو ڈاکٹر ہے اسے حکیم بھی کہتے ہیں اردو زبان میں، اور حکیم اللہ کا نام ہے۔ یہ سارے حکیم ایسے ہی ہوتے ہیں، نیم حکیم خطرے جاں، تو اس وقت حکیم سے کون مراد ہے؟ بزرگوں کو ولی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کا ولی ہے، تو ولی اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ فوٹوگرافر کو عربی میں مصور کہتے ہیں، مصور جہنم میں جائیں گے، اور جبکہ مصور اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ کھانا پانی ہمارے گھر میں بچ جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا کھانا باقی رہ گیا ہے، تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے۔ یہ لفظ باقی اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ ایسے ہی انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جلیل القدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جلیل اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو، جان دینے والے کو شہید کہتے ہیں، شہید اللہ کا نام ہے۔ اور جو شخصیتیں تاریخ میں کچھ انقلاب برپا کرتی ہیں انہیں عظیم کے لفظ سے استعمال کرتے ہیں، عظیم شخصیت، اور عظیم اللہ کے نام میں سے ہے۔ مرنے والا جب کوئی اپنا وارث چھوڑ کے مرتا ہے تو اسے وارث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وارث اللہ کا نام ہے۔ ایسے ہی ظاہر اور باطن کو پاک کرنا چاہیے، ظاہر باطن یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ بڑی مسجد کو جامع مسجد کہتے ہیں، جامع اللہ کا نام ہے۔ مالدار کے لیے غنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب دیا گیا، تو غنی اللہ کا نام ہے۔ تو ظاہر ہے ان تمام صورتوں میں لوگوں کی نیت اللہ کی شان میں گستاخی کی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا استعمال منع یا گناہ ہے۔ تو کھانے کی ڈش کے لیے حلیم کا لفظ بھی استعمال کرنا منع نہیں ہے۔ ان الفاظ میں کہیں بھی توہین کے ڈر سے پہلا لفظ نکال دیا جاتا ہے، بھئی حلیم نہیں ہے، دلیم بولنا چاہیے، تو پھر وکیل کو دکیل بولنا چاہیے، حکیم کو دکیم بولنا چاہیے، ایسے ہی باقی کو داقی بولنا چاہیے۔ تو سب جگہ پر سے پہلا لفظ ہٹا دو اور دال استعمال کرو، ایسی تو رائے نہیں دی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کی ڈش کے لیے حلیم کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لفظ کے مختلف معنی ہو سکتی ہیں، جسے مشترک کہا جاتا ہے۔ جب وہ لفظ بولا جائے گا تو وہ اپنے سیاق سباق سے وہ معنی مراد لیا جائے گا، اس لیے اس لفظ کے استعمال میں اس مخصوص کھانے کے لیے کوئی حرج اور گناہ کی بات اور بے ادبی کی بات نہیں ہے۔